उज़्मा असद की इस झटपट हरकत से घबरा गई और जल्दी से नसरीन को देखा, जो तेज़ तेज़ कदमों से आगे जा रही थी। उसने शुक्र अदा किया कि नसरीन ने नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। असद उज़्मा के हाथ में ख़त पकड़ा कर बिना कुछ कहे सड़क क्रॉस करके कार के पास पहुंच गया और उज़्मा हॉर्न की बनी कभी नसरीन को देखती, कभी अपने हाथ में पकड़े ख़त को, और कभी असद की तरफ जो कार में बैठ चुका था। इतने में इसके कानों में फिर नसरीन की आवाज़ आई, चलो उज़्मा। हड़बड़ा कर मुट्ठी को चादर में छुपाते हुए तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए नसरीन के पास पहुंच गई। तो नसरीन कहने लगी, क्या कहता था? तो उज़्मा बोली, तमीज़ से बात करो, शर्म नहीं आती किसी के बारे में यूं बकवास करते हुए? तो उज़्मा अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने क्यों इसकी साइड लेनी है? मैं तो इसलिए कह रही थी, यासिर का दोस्त है तो वो क्या सोचेगा कि यासिर की कज़न्स कितनी बदतमीज़ हैं। उज़्मा नसरीन की सादगी पर हंसती हुई बोली, बहन ये पैंट शर्ट शहर के लोगों का लिबास है, देखा नहीं कितना खूबसूरत लग रहा था। नसरीन गुस्से से उज़्मा की तरफ देखते हुए बोली, एक दफ़ा घर चल फिर बताती हूँ। तो उज़्मा घबराते हुए अपने जज्बात पर काबू पाकर बोली, मैं लानत भेजती हूँ, मुझे क्या लगे इन शहरी लोगों से, जो मर्जी पहने, मैं तो वैसे ही कह रही थी और तुम हर बात को उलट लेती हो। इतने में स्कूल का गेट आ गया और दोनों खामोश हो गई और स्कूल में दाखिल हो गई। स्कूल में दाखिल होते ही उज़्मा ने मुट्ठी में पकड़ा ख़त जल्दी से छुपा लिया। क्लास में भी उज़्मा को बेचैनी ने घेरे रखा और स्कूल के जितना वक्त भी गुजरा उसका तजस्सुस बढ़ता रहा कि पता नहीं ख़त में क्या लिखा होगा। उज़्मा का बस नहीं चल रहा था कि अभी घर चली जाए और जाकर अपने सपनों के शहजादे के हाथ से लिखा हुआ पहला मोहब्बतनामा पढ़ ले। जैसे तैसे स्कूल की छुट्टी का वक्त हुआ और छुट्टी की घंटी की आवाज़ उज़्मा के कानों में पड़ी तो उज़्मा के चेहरे पर सारे जहान की खुशी और घर पहुंचने की बेचैनी आ गई। स्कूल से निकलकर असद के स्कूल के आगे से गुजरते हुए भी उज़्मा की नज़रें असद को ढूंढती रहीं, मगर वहां ना तो असद था और ना ही असद की गाड़ी। उज़्मा मायूस होकर जल्दी जल्दी से घर पहुंची और जाते ही पहला मोहब्बतनामा निकाल कर अपनी आंखों के सामने किया और धड़कते दिल के साथ तहरीर को पढ़ने लगी। उज़्मा, पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, सोचा कि तुम्हें बताऊं या नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे इस बात का खौफ कतन नहीं कि मेरे ख़त को तहरीरी सबूत के तौर पर कोई पकड़ लेगा। ये ज़माना कदीम की बातें हैं, फिर मैं इतना नडर तो हूँ कि अपने जज्बात का इजहार खुल कर सकूँ। तुम सोचती होगी कि मुझे ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये बात किसी और तरह से भी कही जा सकती थी। मैं कल तुम्हारे ख़त का इंतज़ार करूँगा इसी जगह। अगर नसरीन का खौफ हो तो मेरे ख़त का जवाब मेरे पास से गुजरते हुए नीचे फेंक देना, मैं उठा लूँगा। उज़्मा ख़त पढ़कर फूले नहीं समा रही थी। उज़्मा ने 2-3 दफ़ा ख़त को पढ़ा, खाना वगैरह खाकर कुछ देर घर के काम काज में मसरूफ़ रही और फिर ट्यूशन के लिए चली गई। वो सारा वक्त ख़त का जवाब लिखने के बारे में सोचती रही कि क्या लिखे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। इसे असद की तरह अल्फाज का चुनाव नहीं करना आता था और जितने मुश्किल अल्फाज असद ने ख़त में लिखे थे उनको समझने के लिए भी इसको ख़त बार बार पढ़ना पड़ा था। और वो ये सोचती रही कि शहरी लोगों का मोहब्बत का इजहार करने का तरीका भी क्या निराला है और मोहब्बत के इजहार में कहाँ कहाँ से अल्फाज ढूंढ कर लाते हैं, और हम जैसे पेंडू तो बस सवाए बोंगियां मारने के और कुछ कर भी नहीं सकते। ट्यूशन से आकर रात को मौका पाकर उज़्मा ने अपने रजिस्टर से एक वर्क फाड़ कर उस पर अपने पहले मोहब्बतनामे का जवाब लिखना शुरू किया। असद, आपका ख़त पढ़ा दिल को बहुत सुकून मिला। असद, मैंने भी जब से आपको देखा है, मगर आपसे बात करने, आपसे मिलने का मौका मुयस्सर ना हुआ, जिसकी वजह मेरे साथ मेरी सड़ियल बहन और मेरा सड़ियल कज़न था। आपसे मिलने को मेरा भी बहुत दिल करता है, मगर आपके सामने मेरी मजबूरी भी है। आप दुआ करें कभी ऐसा मौका आ जाए कि मैं अकेली स्कूल आऊं और फिर हम दोनों जहां मर्जी मिल सकें। इस वक्त का आप भी इंतज़ार करें और मैं भी। और एक बात कहनी थी, नाराज़ मत होना। नसरीन और यासिर के सामने मुझसे बात मत किया करें, इनको शक हो जाएगा। और ख़ास कर मेरा वो कज़न यासिर बहुत सड़ियल है और मुझे तो वो जहर लगता है। खुद को पता नहीं क्या समझता है। मैं भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ, जब मौका मिला आपको बता दूंगी। उस्मान ने जैसे तैसे ख़त मुकम्मल किया और उसको तय करके रख लिया और सुबह का इंतज़ार करने लगी। सोचते हुए उसे पता नहीं चला कि रात के किस पहर उसकी आंख लग गई और सुबह नसरीन के उठने पर वो उठी और स्कूल की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकलने लगी तो उज़्मा की अम्मी ने कहा, पुत्र तुम्हारा भाई ठीक हो गया है,
اس سے پوچھتی جانا شاید آج بھی وہ بھی دکان پر جائے تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ تو عظمیٰ منہ بنا کر بولی، امی ہمیں پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، اس کو جانا ہوتا تو ابھی تک آ جانا تھا۔ اور امی کا جواب سنے بغیر دونوں باہر نکل گئی۔ اسکول والی گلی میں پہنچ کر عظمیٰ جان بوجھ کر دوسری طرف چلنے لگی جس طرف کل اسد کی کار کھڑی تھی۔ نسرین اسد کو دیکھتے ہی دوسری طرف جانے لگی تو عظمیٰ بولی، اس طرف ہی چلنا، اگر آج اس نے روکا تو میں تمہارے سامنے اس کی بے عزتی کروں گی۔ نسرین حیرانگی سے عظمیٰ کا منہ تکنے لگی اور بے یقینی سے بولی، خیر ہے، ایک دن میں ہی اتنی تبدیلی؟ تو عظمیٰ بولی، میں نے رات بھر تمہاری بات پر غور کیا کہ تم صحیح کہتی تھی، یار ہوگا یاسر کا دوست، ہمیں اس سے کیا لینا۔ اتنی دیر میں دونوں چلتی اسد کے قریب پہنچی۔ عظمیٰ نے بڑی چالاکی سے خط ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور اسد کے پاس سے انجان بن کر گزرتے ہوئے اس نے بڑی فنکاری سے خط اس کے قدموں میں پھینک دیا اور نسرین کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور دونوں اسکول کی طرف بڑھ گئیں۔ اسد نے جلدی سے خط اٹھایا اور جلدی سے کار میں بیٹھ کر بے چینی سے جلدی سے خط کھولنے لگا، اور جیسے جیسے اسد خط پڑھتا جاتا اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آتی جاتی اور آخری الفاظ پڑھ کر کہکا لگا کر ہنسا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، اور خط کو مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک کر کار کو سٹارٹ کیا اور تیزی سے گاڑی کو گھما کر گرلز کالج کی طرف چلا گیا۔ عظمیٰ کلاس میں بیٹھی اسد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسد کتنا خوش ہوا ہوگا میرا خط پڑھ کر۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو عظمیٰ نسرین کو لے کر اسکول سے نکلی اور بوائے اسکول کے سامنے سے گزرتی ہوئی اس کی نظر پھر اسد کو ڈھونڈتی رہی، مگر اسد اسے نظر نہ آیا۔ راستے میں نسرین بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی اور مشکل سے چل رہی تھی۔ عظمیٰ نے نسرین کی حالت دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، طبیعت تو صحیح ہے؟ تو نسرین نے بتایا کہ میری کمر میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے۔ تو عظمیٰ بولی، کوئی بھاری چیز تو نہیں اٹھائی؟ تو نسرین بولی، نہیں، میں نے کون سی بھاری چیز اٹھانی ہے، کل پیپر بھی ہے اور دعا کرو بخار نہ چڑھے، مزید ایک دن گزر جائے ورنہ مجھے کل اسکول سے چھٹی کرنی پڑ جائے گی۔ یہ سنتے ہی عظمیٰ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کو ساتھ یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ اگر کل نسرین نہ آئی اور یاسر کل ساتھ آ گیا تو کیسے اسد کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ انہی سوچوں میں گم وہ گھر پہنچ گئی۔ باقی کا دن بھی کچھ ٹیوشن میں گزر گیا۔ صبح ہوئی، دونوں اسکول کی تیاری کرنے لگ گئیں۔ تیار ہو کر ابھی ناشتہ ہی کر رہی تھی کہ یاسر آ گیا۔ یاسر کو دیکھ کر عظمیٰ پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ میں تو آج بڑی پلاننگ کیے ہوئے تھی، مگر نہ نسرین نے چھٹی کی اور اوپر سے یہ یاسر بھی آن ٹپکا۔ یاسر نے امی کے ساتھ سلام دعا لی، حال احوال بتانے کے بعد تینوں گھر سے نکل پڑے، صدف کو ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بھی کچھ خاص بات نہ ہوئی۔ صدف اپنی اکیڈمی کی طرف چلی گئی اور یاسر کے ساتھ دونوں اسکول والی گلی میں داخل ہو گئیں۔ عظمیٰ کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں اسد پھر نہ راستے میں کھڑا ہو۔ اگر یاسر نے اسے یوں کھڑے دیکھ لیا تو اس کو شک ہو جانا ہے، اور اگر یاسر نے نسرین سے پوچھ لیا تو نسرین نے تو سب کچھ بتا دینا ہے۔ انہی سوچوں میں وہ اسکول کی طرف چلی آ رہی تھی اور دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اسد کا سامنا نہ ہو۔ آخر کار تینوں بوائے اسکول کے قریب پہنچے تو عظمیٰ نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اس کو اسد نظر ہی نہ آیا۔ یاسر ان کو اسکول کے گیٹ پر چھوڑ کر دکان پر چلا گیا۔ عظمیٰ اور نسرین کا پیپر 10 بجے شروع ہونا تھا، مگر ابھی 8 بجے تھے۔ 2 گھنٹے وہ دونوں کلاس میں بیٹھی پیپر کی مزید تیاری میں مصروف تھی کہ نسرین پھر رونے لگ گئی۔ عظمیٰ نے نسرین کو تکلیف میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، پھر سر میں درد شروع ہو گئی ہے؟ تو نسرین بولی، عظمیٰ مجھ سے تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ نسرین بھی درد کو برداشت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ پیپر کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ عظمیٰ پلاننگ کرنے لگ گئی کہ کل تو پکا نسرین نہیں آئے گی، اور یاسر کا مسئلہ تو یاسر سے پہلے اگر میں امی سے بہانہ لگا کر آ جاؤں تو یاسر کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور میں اسد سے 3 گھنٹوں کی ملاقات بھی کر سکوں گی، کیونکہ پیپر تو 10 بجے شروع ہونا ہے، اور اگر میں گھر سے 7 بجے میں نکلوں تو اسد سے ملاقات کر کے پیپر شروع ہونے تک اسکول پہنچ سکتی ہوں۔ اور پھر سوچنے لگ گئی کہ اسد کو کیسے بتاؤں گی کہ کل ہم نے ملنا ہے۔ یہ سوچ کر عظمیٰ نے جلدی بیگ سے کاپی نکالی اور ایک ورق پھاڑ کر اس پر اسد کو کل کی ملاقات اور وقت کے بارے میں لکھ کر کاغذ کو طے کر کے رکھ لیا۔ پیپر دینے کے بعد دونوں اسکول سے نکلی تو نسرین سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسد کے اسکول کے پاس سے پہنچی تو اسد پھر ان کے سر پر آ ٹپکا اور نسرین کو سلام کیا، اور عظمیٰ کو آنکھوں سے سلام کرنے کے بعد
نسرین کو مخاطب کر کے بولا، آپ ہی اگر آپ کہیں تو آپ کو گاؤں تک ڈراپ کر دوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ نسرین بولی، نہیں بھائی، ہم چلی جائیں گی۔ اسد نے پھر کہا، مگر نسرین نے سختی سے جب منع کیا تو اسد خاموش ہو گیا اور نسرین آگے بڑھ گئی۔ عظمیٰ اسی طاق میں تھی کہ نسرین اس سے کچھ آگے ہو تو وہ رکا اسد کو پکڑا دے یا اسے دکھا کر نیچے پھینک دے۔ جیسے ہی نسرین 3-4 قدم آگے بڑھی تو عظمیٰ نے جلدی سے کاغذ نکالا اور اسد کو دکھاتے ہوئے اپنے پیروں میں پھینک کر جلدی سے نسرین کے پیچھے چل پڑی، اور کچھ دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسد نے رکا نیچے سے اٹھا لیا تھا اور اس کو اپنی طرف دیکھ کر بائے بائے کا اشارہ کیا۔ نسرین اور عظمیٰ گھر پر پہنچی۔ عظمیٰ کے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ عظمیٰ کمرے میں چلی گئی اور اس کی امی اس کے تلخ لہجے پر اس کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ اگلے دن عظمیٰ 6 بجے ہی اٹھ کر تیار اسکول کے لیے ہونے لگی تو اس کی امی نے پوچھا، خیر ہے، اتنی جلدی اسکول جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ یاسر کو تو آنے دو۔ تو عظمیٰ تلخی سے بولی، مجھے جا کر پیپر کی تیاری کرنی ہے، میری دوست نے مجھے پیپر کے گیس دینے ہیں، اب میں اس نواب زادے کے انتظار میں بیٹھی رہوں؟ تو عظمیٰ کی ماں بولی، پتر تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ تو عظمیٰ جھوٹ بولتے ہوئے بولی کہ میں باجی صدف کے ساتھ جاؤں گی، کوئی نہیں مجھے کھانے لگا، آپ بھی بس وہ پرانے زمانے کا ذہن لے کر سوچتی ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے عظمیٰ ناشتہ کیے بغیر اپنا بیگ اٹھا کر 7 بجے سے ہی پہلے اسکول کے لیے نکل گئی اور اس کی امی اپنی بیٹی کا منہ تکتی رہ گئی۔ صدف تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی شہر کی طرف جا رہی تھی۔ آج اسے گاؤں سے شہر تک کا سفر بھی پہاڑ لگ رہا تھا، راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب عظمیٰ پل کراس کر کے کچھ ہی آگے گئی تھی کہ اسے اسد کی کار اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ کار کو دیکھ کر عظمیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کار عظمیٰ کے قریب آ کر رکی تو عظمیٰ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کار میں بیٹھے اسد کو دیکھا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ اسد نے کار کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عظمیٰ نے پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی گاؤں کا جاننے والا تو نہیں آ جا رہا، اور تسلی کر کے جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ عظمیٰ کا دل گھبرا بھی رہا تھا اور اندر سے خوشی کے لڈو بھی پھوٹ رہے تھے۔ پہلی دفعہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر وہ خود کو رئیس زادی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے تو اسد نے کہا، کہاں چلیں؟ تو عظمیٰ مشرقی لڑکی بنتے ہوئے بولی، بس مجھے اسکول ڈراپ کر دیں۔ تو اسد مسکرا کر بولا، اسکول میں تو ابھی گیٹ کیپر بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو عظمیٰ سر نیچے کیے ہوئے بولی، جی وہ ہو سکتا ہے آ گیا ہو۔ تو اسد بولا، کیا صرف اسکول ڈراپ کرنے تک ہی یہ ملاقات محدود ہے؟ تو عظمیٰ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، وہ بس شرمائے جا رہی تھی۔ اسد نے پھر کہا، بتائیں کدھر جانا پسند کریں گی، کسی ہوٹل میں یا پھر میں اپنی مرضی سے لے جاؤں؟ عظمیٰ آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کیا پتا کہ کون سی جگہ صحیح ہے۔ تو اسد مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسد نے گاڑی ایک سنسان سڑک کی طرف موڑ دی۔ تو عظمیٰ سامنے سامنے سنسان راستہ دیکھ کر کچھ گھبرا گئی اور پریشانی سے اسد کی طرف دیکھنے لگی اور گھبراتے ہوئے بولی، ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ تو اسد کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، تمہیں اغوا کرنے لگا ہوں۔ عظمیٰ اسد کی بات سن کر اندر سے گھبرا گئی، مگر پھر بھی خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی، اسد صحیح بتاؤ، اس طرف کیوں جا رہے ہو؟